بنی نوع انسان کی تاریخ ہمیں یہ تو بتاتی ہے کہ سوال کرنے والوں پر عرصہ یاد تنگ کیا گیا، مگر تاریخ ہمیں ایسی ایک مثال دینے سے بھی عاجز ہے جس میں سوال کا گلا گھونٹ کے مار دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ وہ میزائل ابھی ایجاد نہیں ہوا جو سوال تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ گولی ابھی تخلیق ہونا رہتی ہے جو سوال کے بیجے میں اتر سکے۔ خنجر کی وہ دھار اب تک مجہول ہے جو سوال کی شارب کاٹ سکے۔ سوال ایتھنز کا سقراط نہیں کہ جس کو زہر کا پیالہ پکڑا دیا جائے، اور سوال امام احمد کی پشت بھی نہیں کہ اس پر کوڑے برسائے جائیں۔ سوال اٹلی کا گلیلو بھی نہیں کہ تذلیل کی جائے۔ سوال کرتبہ کا ابن رشد بھی نہیں کہ اول اسے قید کیا جائے اور پھر جامع مسجد کے ستون سے باندھ کر باری باری اس کے منہ پر تھوکا جائے۔ سوال کو یعقوب الکندی کا کتب خانہ نہیں ہے کہ اس کو جلا دیا جائے، اور سوال اس 60 سالہ مفکر کی حمیدہ کمر بھی نہیں ہے کہ اس پر تازیانے برسائے جائیں۔ سوال تو زکریا راضی کا سر بھی نہیں ہے کہ بادشاہ اس کی کتاب اسی کے سر پر مسلسل اس طرح مارنے کا حکم دے کہ یا کتاب پھٹے یا سر۔ اور سوال اس دانشور کی آنکھ بھی نہیں ہے جو سر پر لگنے والے چونٹوں کے سبب بنائی کھو دے۔ سوال راشد رحمان نہیں ہے کہ مار دیا جائے۔ سوال ایبٹ آباد کی امبرین نہیں ہے کہ گاڑی میں باندھ کر جلا کر راکھ کر دی جائے۔ سوال تو خوشبو ہے، جلا کر خاکستر کیے علوم و فنون کی خوشبو، یہ ہونے کا احساس دلاتی ہے، پکڑائی نہیں دیتی۔ سوال تو روح ہے، دار پر کھینچ گئے مفکروں کی روح، یہ جسم کے پنجرے میں قید ہو کر محدود ہوتی ہے، پنجرہ ٹوٹتا ہے تو لامحدود ہو جاتی ہے۔ سوال توانا ہے، مسلسل سوال تو انا ہے، مسلسل جس کی تذلیل کی گئی، اس شعور کی انا ہے، اس کے صبر کو جبر مات نہیں دے سکتا، مگر اس کا برتاؤ بہت بے رحم ہے، خاموش مگر دیر پا، صبر طلب مگر یقینی۔ سوال کسی سرحد کا پابند نہیں ہے، اس نے گزرنا ہوتا ہے گزر جاتا ہے۔ سوال کبھی رستہ نہیں مانگتا، سوال اپنا رستہ آپ بناتا ہے، جمود کی ہر فصیل کو پھلانگ کر گزر جاتا ہے۔ سوال کسی کی تائید بھی نہیں مانگتا، وہ روایت کو مضبوط دیوار میں شگاف ڈال کے گزرتا ہے۔ یہ زبان و بیان کی بھیک بھی نہیں مانگتا، یہ صفحہ و سطر پہ انحصار بھی نہیں کرتا، یہ کسی منظر میں ڈال کے کبھی کسی کے سامنے سے گزر جاتا ہے، اور کچھ گہرے نقوش چھوڑ کر اشعاروں کی ہوا میں دور تک پھیل جاتا ہے۔ سوال تو پانی کی مسلسل ٹپکتی ہوئی بوند ہے جو ایک دن چٹان کا سینہ بھی چیر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ سوال کبھی مرنے کے لیے جنم نہیں لیتا۔ سوال یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سوال ہوتا ہے تو محدود بھی نہیں ہوتا، سوال کبھی غلط بھی نہیں ہوتا، سوال متعلقہ یا غیر متعلقہ ہو سکتا ہے، سوال کبھی غلط نہیں ہوتا، غلط صرف جواب ہو سکتا ہے۔ سوال کی زندگی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، سوال کو صرف بے قراری ختم کر سکتی ہے، اور یہ بے قراری ختم کرنے کی طاقت بندوق میں ہے نہ آئینے زباں بندی میں۔ سوال کی بے قراری ختم کرنے کی طاقت اگر کسی میں ہے تو وہ صرف جواب ہے۔ علم جواب کس پر مہربان ہے؟ علم پر مہربان ہے، جذبات سے یہ ایک گونا فیصلے پر رہتا ہے۔ سوال ایک نئے دور کی آواز ہے اور جواب اس آواز کا احترام ہوتا ہے۔ سوال کی تذلیل کیجیے
تو بھی ذرا دیر سے سر جواب نکل ہی آتا ہے، مگر احترام کیجیے تو علم کو رستہ مل جاتا ہے، تعمیر کا سفر تیز تر ہو جاتا ہے اور صدیوں کی مسافت برسوں میں طے ہوتی ہے۔ صد شکر کہ ہم ان میں سے نہیں جو سوال پر عائد ہونے والے بندشوں پر جشن مناتے ہیں۔ ہمیں ان میں سے مت رکھیے جو جواب کی مکالماتی ثقافت کے در پہ ہیں۔ سو ایسے بندگان نے باصفا و پارسا الزام نہ دیجیے، جواب دیجیے، ڈونس مت جمائیے، دھاک بٹھائیے۔ علم کی دنیا جلاؤ گھراؤ کی دنیا نہیں، یہ فروغ اور پھیلاؤ کی دنیا ہے۔ رات کی تاریکی بہت پھیل چکی ہے، مگر وقت کا گواہ جاگ رہا ہے۔ جواب دیں گے تو ہمت کی داد پائیں گے، دھمکی دیں گے تو اعتراف شکست کے اس قابل رحم انداز پہ ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم سے بہتر کون جانتا ہے کہ دلیل کے پٹ جانے کا صدمہ بہت ہوتا ہے، اور اس صدمے کو برداشت کرنا ہی اخلاقی جرات کا بنیادی ثبوت ہے۔ فرنود عالم صاحب کا شکریہ ادا نہ کرنا میرے خیال میں بڑی زیادتی ہوگی۔ شکریہ فرنود عالم صاحب۔